اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا کہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہاں قرآن کریم یہ بات بیان کرتا ہے کہ حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بیشتر اختلافات تھے، لیکن چونکہ جب دشمن مشترکہ تھا یعنی کہ مسلمان، تو پھر یہ دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا مسلمانوں کے خلاف، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جنت کے اندر سوائے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور حالانکہ آپس میں ان دونوں کی بھی نہیں بن رہی ہوتی تھی۔ تو بعض اوقات باطل قوتیں کسی ایک حق کے اندر حق کے خلاف مل جاتی ہیں، جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ جو کفر ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ چالے چلیں گے، اور مسلمانوں پر وار کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے کوئی بندہ کسی تھالی پر کھانے کے لیے دوسروں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ مل کے کھاتے ہیں، آ جاؤ مل کے کھاتے ہیں، اسی حدیث پاک کا مفہوم۔ تو آپ یہ دیکھیے اس دور کے اندر اگرچہ یورپی یونین جو ہے، امریکہ جو ہے، یہ جب تمام جن کی پالیسیز آپ دیکھتے ہیں آپس میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ دیکھتے مسلمانوں کے معاملے کی باری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ تمام چیزیں اور تمام لوگ متحد ہو جائیں گے، اگرچہ درمیان باہمی اختلافات بھی چل رہے ہیں۔ آگے فرمایا تلک امانیہم، اب یہ کیا ہے کہ وہ جنت میں اور داخلے کے خواہش مند ہیں، اور یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ جنت کے اندر یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتا تلک امانیہم، یہ ساری کی ساری ان کی خواہشیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو اے حبیب فرما دیجئے اگر تم سچے ہو اس بارے میں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، تو اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوئی ایک دلیل لے کر آئیں، توریت سے، انجیل سے، کہیں سے دلیل لے کر آئیں کہ جنت کا حق صرف یہودیوں کا ہے یا جنت میں حق صرف عیسائیوں کا ہے۔ قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا کہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہاں قرآن کریم یہ بات بیان کرتا ہے کہ حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بیشتر اختلافات تھے، لیکن چونکہ جب دشمن مشترکہ تھا یعنی کہ مسلمان، تو پھر یہ دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا مسلمانوں کے خلاف، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جنت کے اندر سوائے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور حالانکہ آپس میں ان دونوں کی بھی نہیں بن رہی ہوتی تھی۔ تو بعض اوقات باطل قوتیں کسی ایک حق کے اندر حق کے خلاف مل جاتی ہیں، جس طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ جو کفر ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ چالے چلیں گے، اور مسلمانوں پر وار کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے کوئی بندہ کسی تھالی پر کھانے کے لیے دوسروں کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ مل کے کھاتے ہیں، آ جاؤ مل کے کھاتے ہیں، اسی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے اس دور کے اندر اگرچہ یورپی یونین جو ہے، امریکہ جو ہے، یہ جب تمام جن کی پالیسیز آپ دیکھتے ہیں آپس میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں، لیکن جب آپ دیکھتے مسلمانوں کے معاملے کی باری آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ تمام چیزیں اور تمام لوگ متحد ہو جائیں گے، اگرچہ درمیان باہمی اختلافات بھی چل رہے ہوں۔ آگے فرمایا تلک امانیہم، اب یہ کیا ہے کہ وہ جنت میں اور داخلے کے خواہش مند ہیں، اور یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ جنت کے اندر یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتا تلک امانیہم، یہ ساری کی ساری ان کی خواہشیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو اے حبیب فرما دیجئے اگر تم سچے ہو اس بارے میں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، تو اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو کوئی ایک دلیل لے کر آئیں، توریت سے، انجیل سے، کہیں سے دلیل لے کر آئیں کہ جنت کا حق صرف یہودیوں کا ہے یا جنت میں حق صرف عیسائیوں کا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جنت میں حق ہے کس کا؟
جنت میں حق تو اس کا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور وہ محسن ہو۔ محسن کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا، صاحب احسان۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بندہ جو دین میں مخلص ہو، ہر کام اخلاص کے ساتھ کرے اور اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، تو اللہ کہتا فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ پھر آگے رکوع نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں پر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے۔ اب آیت نمبر 113 کے اندر بالکل بات کا الگ مفہوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی علماء اور عیسائی علماء دونوں ایک وقت میں آ گئے اور حضور سے ڈائلاگ کرنے لگے، آپ سے مکالمہ کرنے لگے۔ جب بات شروع ہوئی تو آپس میں دونوں کی تکرار ہو گئی۔ عیسائی کہنے لگے کہ یہودیوں کا، یہودیت کا اور یہودی شریعت کا کوئی وجود نہیں ہے، یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو یہودیوں نے عیسائیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دی اور کہا کہ عیسائی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن نے بیان کی، ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ جنت میں ہم دونوں جائیں گے، اور ایک طرف یہ کہ تم دونوں آپس میں لڑ بھی رہے ہو۔ وہ کہہ رہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو۔ تو وہ بات بیان کی، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کچھ نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کے دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب کی تلاوت سے مراد کیا؟ دونوں کے دونوں توریت پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نا، بائبل کے دو ورژنز ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ پر تو جو ہے وہ عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو رومن کیتھولک آ گئے، انہوں نے تو تمام چیزوں کو پپائیت کی طرف اور رومن پوپ کی طرف ٹرانسفر کر دیا، لیکن آج بھی جو پروٹیسٹنٹ ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں پروٹیسٹنٹ کے اندر وہ جو ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو ہی مانتے ہیں اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو ہی مانتے ہیں۔ تو بائبل کے اندر جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہلاتی ہے وہ یہودیوں کی توریت ہی ہے، جس کو ہم توریت کہتے ہیں، وہ یہودیوں کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے۔ یہودی نیو ٹیسٹیمنٹ کو نہیں مانتے، لیکن عیسائی جو ہوتے ہیں وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو ہی مانتے ہیں اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو ہی مانتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ یتلون الکتاب، اگر یہ دونوں توریت کو پڑھ رہے ہیں تو توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی گواہی بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی گواہی بھی موجود ہے، اور توریت میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر بھی موجود ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جھٹلا رہے ہیں؟ علم ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر ایک دوسرے کا اختلاف میں انکار کر رہے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی بات کی تھی اس جیسی جن کو علم نہیں تھا۔ یعنی یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، انہیں بھی اپنے علاوہ، اپنے دین کے علاوہ، اپنے غلط نظریات کے علاوہ ہر نظریہ غلط لگتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا جو بات یہ یہودی اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، یہی بات مشرکین بھی کرتے تھے کہ ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اس بات کا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ سب اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ ہی بتائے گا نا کون حق پر ہے، اللہ ہی بتائے گا جنت میں کون جائے گا، اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ یہودی عیسائیوں کا آپس میں لڑنا یہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ ہی قیامت کے دن بیان کرے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ پھر آیت نمبر 114 ہے اور اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ومن اظلم، ایک لفظ ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے اظلم۔ ظالم کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنے والا، لیکن سارے ظالموں میں جو سب سے بڑا ظالم ہے نا، اس کو ظالم نہیں کہتے، اس کے لیے عربی میں آتا ہے اس میں تفضیل کا صیغہ افعل کے وزن پر، یعنی افعل اظلم۔ اس طریقے سے کریم کا آیا آتا ہے اکرم، جمیل کا آئے گا اجمل، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ظالم کا اس میں تبدیل بنے گا اظلم، تو ظالم ظلم کرنے والا،
अज़लम सारे जुल्म करने वालों में सबसे बढ़कर जुल्म करने वाला। जिस तरह करीम है, करीम का माना करम करने वाला, लेकिन जब आप कहेंगे अकरम तो इसका मकसद होगा सारे करम करने वालों में सबसे बढ़कर करम करने वाला। जैसे हसन है, हसन का माना होता है खूबसूरत, लेकिन जब आप कहेंगे अहसन, इसका मतलब होगा सारे हुस्न जमाल रखने वालों में सबसे बढ़कर हुस्न वाला। तो यहां पर अल्लाह ने ही नहीं फरमाया वमन जालिम, बल्कि फरमाया वमन अज़लम, सबसे बड़ा जालिम वो है। कौन है? वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिद अल्लाह, और उससे बढ़कर कौन जालिम है जो मना करता है अल्लाह की मस्जिदों को। मसाजिद अल्लाह का लफ्ज है, अल्लाह की मस्जिदों को इस बात से मना करता है कि अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा, कि अल्लाह के घर में अल्लाह का नाम लिए जाने से मना करता है और इसकी खराबी में कोशिश करता है। अल्लाह फरमा रहा जालिम नहीं है वो, बल्कि कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान ने? अज़लम। उससे बड़ा कौन जालिम है कि अल्लाह के घर में तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए, अल्लाह के घर में तो अल्लाह ही अल्लाह होना चाहिए, अल्लाह के घर में तो खैर ही खैर होनी चाहिए। फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा कौन जालिम है जो मना करे, मना जो मना करे, रोके अल्लाह की मस्जिदों को। किस बात से? अन युज़करा, जिक्र करने से। अब जिक्र करने में नमाज भी आ गई, खुतबा भी आ गया, जलसा भी आ गया, सारे प्रोग्राम जो मसाजिद में किए जाते हैं वह जिक्र में आ गया। अन युज़करा, किस बात का जिक्र? फ़ीहा इस्मुहु, उसके नाम का जिक्र। इस्मुहु का लफ्ज आया है, हा से मिल रहा है तो हम कर रहे हैं फ़ीहा इस्मुहु, मगर ना अगर आप इसको अलग करके पढ़ेंगे तो होगा फ़ीहा इस्मुहु, लेकिन और तरतीब की वजह से और कवायद की वजह से हा डायरेक्टली मिल गया, सीन से तो पढ़ रहे हैं फ़ीहा इस्मुहु, वरना क्या है फ़ीहा इस्मुहु, कि मना करे अल्लाह की मस्जिदों में उसके नाम का जिक्र किए जाने से। तो मस्जिद में जिक्र की महफिलें, अल्लाह का नाम, रोजा नमाज की बातें, इन चीजों से जो रोके वो सबसे बड़ा जालिम है। और आगे फरमाया वसअ फ़ी ख़राबिहा, सा का माना होता है, इसी से बना है साई। सही आपको मालूम है कि जो आप 7 चक्कर लगाते हैं उसको भी सही कहते हैं। सही का माना होता है जिद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना। फरमाया वसअ फ़ी ख़राबिहा, और खराब तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। वसअ फ़ी ख़राबिहा, और अल्लाह के घर की खराबी में कोशिश करे, अल्लाह के घर को खराब करने की कोशिश करे। खराब का जो असल मतलब होता है वो होता है वीरान करना, यानी जो लोग ऐसे अमल करें जिससे अल्लाह के घर वीरान हो जाएं, वो सबसे बड़े जालिम। जो लोग नमाजियों को भगा दें, जो लोग ऐसे मस्जिद के अंदर माहौल बना दें अल्लाह के घरों के अंदर कि नमाजी मस्जिद आने से कतराएं और लोगों को मस्जिद आने से रोक दें, तो वो भी इस आयत के हुक्म में शामिल हैं। सैयद आला हजरत ने फतावा रिज़वी में बात लिखी है। अब इस आयत के शान नुज़ूल क्या, वो भी पढ़ता हूं आपके सामने में। इस आयत का शान नुज़ूल यह है, 3 शान नुज़ूल उलमा ने बयान किए। फरमाया ये आयत नाजिल हुई है ईसाइयों के लिए। ईसाइयों के लिए इसलिए नाजिल हुई कि बख्ते नसर का उन्होंने साथ दिया, और बख्ते नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर, बैतुल मक़दस पर हमला किया। अब बैतुल मक़दस पर हमला किया तो तौरेत को जला दिया, और बैतुल मक़दस के अंदर मस्जिद अक़सा जहां बनी हुई है, बैतुल मक़दस के अंदर वहां पर लीत पलीत की और बहुत बेहुरमती की। तो उसके लिए यह आयत नाजिल हुई यहूदियों और ईसाइयों के लिए। फिर दूसरे एक शान नुज़ूल मिलता है कि अबरहा जो हाथी की फौज लेकर आया था हरम के गिराने के लिए, वो भी अपने आप को ईसाई कहता था। तो उसने पहले रोकना चाहा कि लोग उमरा और हज करने काबे को ना जाएं। अब लोग फिर भी रुके नहीं, तो अब उसने रोकना चाहा, और किस तरह रोकना चाहा कि अल्लाह के घर को वीरान करने की कोशिश करने के लिए वह पूरा लश्कर लेकर आया। तीसरा शान नुज़ूल इसका यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माइग्रेट कर लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ आ गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी हिजरी 6 साल गुजर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में क्या देखते हैं कि मैं अपने अस्हाब के साथ उम्रा कर रहा हूं। अब नबी का ख्वाब जो होता है वो सच्चा होता है, बरहक होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अस्हाब को साथ लिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम उम्रे के इरादे से मदीने से मक्के की जानिब रवाना हुए।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکے پہنچنے والے تھے کہ درمیانی راستہ کے اندر ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں حدیبیہ، مکے سے باہر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حدیبیہ کے مقام پر تھے کہ وہاں سے مکے کے لوگ یہ سمجھے، کچھ لوگ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ بھی آپس کے اندر انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے اندر ایک دوسرے کو اشتعال دلایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قافلہ حدیبیہ کے مقام پر ہی پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ وہاں پر مکے والوں نے آپ کے پاس اپنا ایک سفیر، اپنا ایک ایمبیسڈر بھیجا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہم احرام پہنے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جانور ہیں جو ہم نے ذبح کے لیے لے کر آئے، ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کے گھر کے طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے، لیکن وہ نہ مانے اور یہ بار بار سفیروں کا آنا جانا چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک صحابی ہیں جو بعد میں ایمان لائے، عروہ بن مسعود، امام بخاری نے کئی احادیث ان کے حوالے سے بخاری میں منقول کی ہیں۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیبیہ کے مقام پر، امام بخاری کتاب الوضو میں لکھتے ہیں کہ عروہ بن مسعود نے منظر دیکھا اور منظر دیکھ کر پھر مکے جا کر بتایا کہ میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کروا رہے ہیں، اور حضور اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پانی ڈالتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں پر پانی گرتا ہے تو حضور کے ہاتھوں کے نیچے کئی صحابہ نے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں کا پانی زمین پر گرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر صحابی حضور کے ہاتھوں سے لگنے والا پانی اپنے ہاتھوں پر بھی لیتا ہے، چہرے پر بھی لگاتا ہے، سینے پر بھی لگاتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الوضو میں نقل کیا۔ تو یہ مقام حدیبیہ کے مقام پر پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر آپ نے مکے بھیج دیا۔ اب یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر خبر یہ آتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب حدیبیہ کے مقام پر جب یہ شہادت کی خبر آئی حضرت عثمان کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیبیہ کے مقام پر لوگوں سے بیعت کی۔ جو بیعت کی اس بیعت کو قرآن اور حدیث کہتے ہیں بیعت رضوان۔ کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان، جس کو 26 پارے میں سورۃ الفتح کے دوسرے رکوع کے اندر بیان کیا گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، کہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب یہ بات اللہ کے لیے کہہ رہا، جو بیعت رضوان میں شامل ہو گئے ان کے لیے دنیا میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ ہم ان تمام سے راضی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی کس بات پر؟ کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بیعت لی، اور حضور کا ہاتھ نیچے ہے، سارے صحابہ حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ حضور کا نیچے، دوسرا ہاتھ حضور کا اوپر۔ حضور نے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور کو تو معلوم ہوتا کہ عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا۔ حضور عثمان غنی تو زندہ تھے، یہ تو خبر آئی تھی، ایک فیک نیوز آئی تھی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو اگر حضور علم غیب جانتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے کہ بھائی شہید نہیں کیا گیا، مجھے معلوم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کی خبر پر بیعت لی، اس کا مقصد کیا؟ حضور غیب نہیں جانتے۔ اب یہ کچھ لوگ اس بیعت رضوان کو حضور کے کمال کی بات نہیں بیان کر رہے ہوتے، بلکہ اس بیعت رضوان سے بھی حضور کے علم کی نفی کر رہے ہوتے۔ اور حالانکہ ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم انہیں جواب یہ دیں گے کہ میرے چندہ، میرے بھائی، معاملہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ حضور نے نیچے رکھا، اس کے ہاتھ پر کن کے ہاتھ ہیں؟ صحابہ کے ہاتھ ہیں، اور حضور نے اوپر والا ہاتھ کس کا کہہ کر رکھا؟ حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ، ایک ہاتھ تو حضور کا یہ تھا نیچے، حضور نے فرمایا یہ میرا جو ہاتھ ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جب عثمان شہید ہی ہو گئے تھے تو ان کی طرف سے ہاتھ رکھنے کی حاجت کیا تھی؟ حضور نے ہاتھ رکھ کر یہ اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ تمہارے جذبوں کو، تمہارے ایمان کو، تمہارے یقین کا امتحان لینا چاہتا ہے۔
کہ تم مشکل حالات میں تمہارے قدم ڈگمگا تو نہیں رہے، تم اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور پھر اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اللہ نے عثمان غنی کے ہاتھوں سے وہ کام لیا کہ قرآن کریم ایک قرات میں ایک مصحف میں جو ہم تک پہنچا ہے وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہنچا۔ تو اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب سورہ فتح کے اندر، اے حبیب یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں اس پہ پہلے تفصیلاً بات کر چکا ہوں کہ یہاں پر اللہ کا ہاتھ سے مراد اللہ کی رحمت ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حضور علیہ السلام نے بیعت رضوان کی، اس کے بعد ایک پرپوزل ان کی طرف سے آیا اور کہا کہ ہم اس بات سے آپ سے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس سال جو ہے ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ ایسا کریں واپس جائیں، اور واپس جا کر آپ کچھ شرائط اس میں رکھی، آپ اگلے سال آئیے گا، اگلے سال ہم آپ کو عمرہ کرنے دیں گے، اور بھی کچھ شرائط رکھی گئی۔ اس جو سیٹلمنٹ جو ہوا، اس سیٹلمنٹ کو شریعت کہتی ہے حدیبیہ، صلح حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کی شرائط رکھی گئیں اور حضور علیہ السلام نے ان شرائط کو مان لیا۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ناگوار گزرا کہ اب ہم احرام پہنے ہوئے ہیں، اور اب احرام پہنے ہوئے واپس احرام اتاریں پھر واپس جائیں، حالانکہ ہم حق پر بھی ہیں، سچ بھی ہیں، ہم واپس کیوں جائیں، ہم تو عمرہ کر کے جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ سے مشورہ کیا، تو جو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں، حضور علیہ السلام کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، یعنی آپ اپنے غلاموں سے یہ نہ کہیے کہ آپ احرام اتار دو، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ان کے دل جو ہے متذبذب ہیں، وہ اتارنا چاہ نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم عمرہ کرنے آئے ہیں تو عمرہ کر کے جائیں گے۔ اور اب حدیبیہ کی شرائط یہ متفقہ ہو چکی ہیں، تو حضور کا مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنا احرام اتار دیجئے، آپ اپنا احرام اتار دیجئے اور اپنے جانور کو ذبح کر دیجئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ حضور علیہ السلام باہر آئے اور حضور علیہ السلام نے اپنے احرام کے جو کپڑے تھے وہ اتارے، دوسرے کپڑے زیب تن فرمائے، اس کے بعد اپنے جانور کو ذبح فرمایا۔ جب رسول اللہ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب کون صحابی ہے جو حضور سے آگے بڑھے گا؟ جب حضور عمرہ نہیں کر رہے تو کون صحابی ہے جو حضور سے بڑھ کر لے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمبیسیڈر بن کر گئے تو مکے کے لوگوں سے قرابت داری تھی، بہت مالدار بھی تھے۔ کچھ مکے کے سرداروں نے کہا کہ عثمان تم تو مکے آ گئے ہو، ایسا کرو کہ تم عمرہ کر لو، وہ ان لوگوں کو تو ہم کرنے نہیں دیں گے، لیکن تم اب آ ہی گئے ہو، تم سے ایک تعلقات ہے، رشتہ داری ہے، تو تم عمرہ کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہم نے اس خدا کو وحدہ لا شریک مانا ہے اور اس خدا وحدہ لا شریک کا اس کو گھر مانا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ عثمان کے آقا تو طواف نہ کریں اور غلام پہلے طواف کریں؟ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا، عمرہ نہیں ادا کروں گا جب تک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو روکا مکے والوں نے، اس 7ویں ہجری کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان آئے، عمرہ کیا، اور یہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ ہی بیس بنی فتح مکہ کے لیے۔ جب مکہ فتح ہوا، اس کا ریزن، اس کے پیچھے پورے ریزنز کیا تھے، اس کے پیچھے تمام اسباب کیا تھے، وہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں کبھی زندگی رہی، اور انشاءاللہ عز و جل درس قرآن میں جب موقع بموقع اب وہ آیات آئیں گی تو میں انشاءاللہ اور تفصیل سے بیان کروں گا کہ حدیبیہ کی انشاءاللہ شرائط میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں۔ تو وہ تمام شرائط ہی مکے والوں نے ہی رکھی تھی، لیکن وہ مکے والوں کے ہی گلے آئیں، ان مشرکین کے ہی گلے آئیں، اور آگے چل کر مسلمانوں کے لیے مکے کو فتح کرنے کے اسباب نمایاں ہو گئے۔ تو یہ جو مسلمانوں کو انہوں نے 6 ہجری میں روکا، اس کے لیے اللہ فرما رہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کے گھروں کو منع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ کے گھروں میں اس کا نام لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی کے اندر، اس کی ویرانی میں کوشش کرتا ہے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، اور انہیں نہیں داخل ہونا چاہیے اس میں مگر خائفین،
ڈرتے ہوئے، خوف سے، عاجزی سے اللہ کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور جو اللہ کے گھروں کو ویران کرے، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکے، حضور فرماتے ہیں اور قرآن کہتا ہے لہم فی الدنیا خزیون، خزیون کہتے ہیں ذلت کو۔ جس طریقے سے ایک آیت بھی آتی ربنا لا تخزینا یوم القیامہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ ربنا لا تخزنا یوم القیامہ، ربنا لا تخزنا فی الدین والدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں، دین میں، آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ تو وہی بات آئی خزیون، خزیون کا معنی رسوا ہو جانا، ذلیل ہو جانا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے گھروں کی بے حرمتی کرتے ہیں لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 114 ہے، جو کہ آیت اور رکوع نمبر 14 کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ شان نزول تو اس کا یہودیوں کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کے لیے ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا صرف یہ ان کے لیے نہیں ہے، اور صرف یہ حرم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حرم کا لفظ نہیں بلکہ مساجد اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، یعنی جہاں جہاں بھی اللہ کی مسجد ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ صرف کوئی بندہ اس آیت کو خاص اس واقعے سے ریلیٹ نہ کرے، بلکہ اس آیت کا حکم عام ہے۔ جہاں جہاں جو بھی اللہ کے گھر میں فساد کرتا ہے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجدوں کے اندر خرابی کرتا ہے، مسجدوں کے اندر بدامنی کرتا ہے، مسجدوں کے اندر بندوں کو نمازوں سے، عبادتوں سے، ریاضتوں سے روکتا ہے، فرمایا اور مسجد کی کسی بھی لحاظ سے خرابی میں کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے۔ جو لوگ مسجدوں کے امن کو خراب کرتے ہیں، مسجدوں میں بدامنی کرتے ہیں، مسجدوں میں بدماشیاں کرتے ہیں، آپ نشان لگا لیں ان پر، میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ ان پر نشان لگا لیں کہ جس نے جہاں بھی جس مسجد کے اندر خرابی اور فتنہ کیا ہے، چاہے وہ کتنا پیسے والا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا منصب والا کیوں نہ ہو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وہ دنیا میں بھی ذلت میں اٹھائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا الگ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے گھر میں کیسے آنا چاہیے؟ اکڑ کے نہیں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، قرآن کہتا ہے انہیں تو اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا مگر خائفین، عاجزی سے، جھکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ یہ گھر ہمارا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں جب بھی آئیے نظریں جھکا کر آئیے، اس میں جب بھی آئیے عاجزی کے ساتھ آئیے، اس میں جب بھی آئیے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے آئیے۔ جس طرح کسی مجرم کو جب عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو عدالت کے اندر جج کے سامنے وہ اپنے جرم پر نادم ہوتا ہے اور یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اقرار اس بات کا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے جرم کو معاف کر دیا جائے۔ تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اقرار کریں کہ ہاں مالک میں مجرم ہوں، ہاں میں گناہگار ہوں، لیکن تیری رحمت میں یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو فرماتا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے، تو میں چاہتا ہوں مالک تیرے دربار میں آ گیا ہوں، تیری گھر میں آ گیا ہوں، تو میرا آنا دیکھا جائے اور میرے ٹوٹے پوٹے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ مسجدوں کی خدمت کرنے والا بنائے، مسجدوں میں امن لانے والا بنائے، اور مسجدوں کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ اور یہ کل قیامت کے دن حدیث میں آیا، کل قیامت کے دن یہ تمام مسجدیں جو ہوں گی وہ اونٹنیوں کی شکل میں ہوں گی، اور اس کے امام جو ہوں گے اس پر سوار ہوں گے، مؤذن ان کی لگام پکڑے ہوگا، اور جو اس کے مصلیان ہیں وہ اس اونٹنی کے پیچھے 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 جنت کے داخلے میں ہو جائیں گے۔ تو یہ جتنی مسجدیں ہیں بحمداللہ تعالی، جہاں جہاں جو جس مسجد میں تعاون کرتے ہیں اپنا جان سے، مال سے، جہاں جہاں جو بھی جس مسجد کے اندر خدمت دین انجام دے رہا ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے، ان کے رزق میں برکت دے، جو مسجدوں کا بھلا کرتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، ربنا هب لنا من ازواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله.